السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت صدقہ کے بارے میں احکامات اپنے صادر فرما رہے ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلو، باطل نہ کر دو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، بالمن والعذا، کسی کو احسان جتلا کر یا اذیت دے کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے خبردار اپنے صدقات کو ضائع نہ کر بیٹھنا کہ کسی کو جتلا دو یا اس کو اذیت دو۔ کالذی ینفق مالہ، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنا مال صرف دکھاوے کے لیے ہی خرچ کرتا ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے سامنے ہے کہ چند روپے، چند چیزیں، تھوڑی سی 1000 کی کوئی چیز کسی نے کسی کو خرید کر کے دے دی کہ جب تک وہ اس کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر نہ لگا دے، اس کو یہ شاید یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے نام پہ کوئی چیز دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ریاکاری کو پسند نہیں فرمایا۔ بعض اوقات لوگ بڑے بڑے صدقات دیتے ہیں، خیراتی ادارے بھی بنا رکھے ہوتے ہیں، لیکن ریاکاری جو ہے جب کرتے ہیں تو یعنی سرکاری دربار لگا لیا، بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں، 2-4 کیمرے والے کھڑے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، اور اس نے بڑے مایا کا لگا ہوا سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، اور کسی غریب ماں بہن، بیٹی یا بھائی کی وہ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی گھٹیا درجے کی یہ حرکت ہے۔ اللہ رب العزت نے ریاکاری کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ لوگ اس کے بارے میں جو ریاکاری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی یرائی، جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، فقد اشرک، بس اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی، بس جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی، جس نے صدقہ کیا ریاکاری کرتے ہو، فقد اشرک، فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ شرک کا مطلب یہی نہیں ہے صرف کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کر دیا، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص ریاکاری کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو یہاں اللہ پھر آگے ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے، علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ کیسی کیسی مثالیں بیان فرما کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں اس نے صدقہ دیا اور پھر ریاکاری کر دی، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی ایک چٹان پر، چٹیل چٹان ہے بھرا، اس پر تھوڑی تھوڑی گرد جمی ہوئی ہے،
اور آپ نے اس میں بیج ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا پودا بھی اگایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ تھوڑی جو ریت ہے یا مٹی ہے اس کے اوپر جب اس پر اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلًّا، کہ اگر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ بالکل صاف ہو جائے، بارش اس کو بہا کر لے جائے گی اور آپ کا جو بیجا ہوا پودا ہے، کاشت کیا ہوا پودا ہے، اس کو بھی بہا کے لے جائے گی۔ یعنی اگر تم ریاکاری کرو گے تو اس طرح جس طرح بارش ایک پتھر سے، ایک چٹان پر سے مٹی کو دھو کر لے جاتی ہے، اور جس پر تم نے کوئی کاشت چھوٹا موٹا بیج کیا ہے اور توقع کیا ہے کہ اس سے مجھے پھل ملے گا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارا وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یعنی بارش کی وجہ سے وہ بعض کو جم جاتی ہے نا مٹی، گرد وغیرہ، تو اس طرح وہ گرد کسی کام کی نہیں ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں اچھائی کر کے، نیکی کر کے، فصل بو کر میں جو ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری کا انجام ہے، اس سے اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تمہارا جو کیا ہوا ہے، جو خرچ کیا ہوا وہ نقصان، وہ بھی ضائع جائے گا۔ لا یقدرون علی شیء، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا، مما کا سب جو اس نے کمائی، جو اس نے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس نے اللہ کے نام پہ دیا ذرا برابر بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ذرا بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے صدقہ خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، ان سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ نہیں دکھاتے۔ یعنی ایسے جو لوگ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ ہدایت ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو عاجزی، انکساری اور ہدایت کی طرف جانے کا ارادہ، کوشش اور دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چند اعمال، چار پیسے آ گئے اور اس طرح کے کوئی اعمال کر لیے اور وہ بھی ریاکاری کے لیے، اللہ فرماتے ہیں وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ ایک حدیث ہے کافی لمبی، اس کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ اس میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک غنی کو لایا جائے گا، تو وہ کہیں گے، شہید سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ تو عرض کرے گا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے تو جو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کی تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، سو تجھے کہا جا چکا، اب تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح غنی اور اسی طرح عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میں نے زندگی دی، تو نے کیا کیا میری رضا کرے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تبلیغ کی، میں تبلیغ کرتا رہا، لوگ میری تبلیغ سے متاثر بھی ہوتے رہے۔ تو اللہ فرمائیں کہ نہیں، تو اس تبلیغ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے بڑا معتبر سمجھیں، تو تجھے معتبر بھی سمجھا جا چکا، تجھے عالم بھی کہا جا چکا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح غنی کے بارے میں فرمایا۔ تو یعنی ریا کرنے کی وجہ سے نہ تو شہادت قبول ہے، نہ عالم کی علم کی جو اس نے تبلیغ کی وہ قبول ہے، نہ کسی غنی نے جو اللہ کے راہ پہ مال دیا وہ قبول ہے۔ کوئی بھی عمل جو ہے اگر اس میں ریاکاری آ جائے تو اللہ کے نبی نے تو اسے شرک قرار دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات سے ڈریں، ہمارے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں بھی کوئی ریاکاری کا شعبہ نہ پیدا ہو جائے، کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہر عمل، ہر طرح کی عبادت اپنی رضا کی خاطر عاجزی اور انکساری سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔